بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ آج کی ویڈیو نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہے، بلکہ والدین اور اساتذہ بھی اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسے ضرور دیکھیں۔ یہ میری جو بچوں کے لیے جو دو کتابیں لکھی گئی ہیں، سبق آموز کہانیاں، ان کے حوالے سے ہے۔ آپ ان سے یقیناً آگاہ ہوں گے، لیکن میں آپ کو ایک مختصر سا ان کا تعارف ضرور پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج کل کرونا وائرس کی صورتحال میں بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ محدود ہیں، اور بہت سے ممالک میں بچے جو ہیں وہ گھروں میں مقیم ہیں، تو اس دوران وہ ان کتابوں کے مطالعہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور والدین بھی بچوں کو ان کتابوں کے مطالعہ کی جو ہے ترغیب دے سکتے ہیں۔ تو آپ یہ جانتے ہیں کہ میری پہلی کتاب جو تھی بچوں کے لیے، سبق آموز کہانیاں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری کتاب جو ہے وہ 8 سے 80 سال کے بچوں کے لیے ہے، کیونکہ جہاں پہ بڑوں نے، والدین اور اساتذہ نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر عمر کے جو ہے وہ لوگ، ان کے لیے اس میں دلچسپی کا سامان ہے۔ تو یہ کتاب جو تھی وہ 4 سال قبل نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی تھی، اور الحمدللہ اس کتاب کی اتنی مقبولیت ہوئی ہے کہ اب نیشنل بک فاؤنڈیشن اس کا 3را ایڈیشن جو ہے وہ شائع کر رہی ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں اس کی جو ہے وہ تقاریب رونمائی بھی ہوئی ہیں، اور بہت سے اہل علم نے اس پہ بہت اچھے ریویو لکھے ہیں، کالمز لکھے ہیں، اور اسے نوجوانوں اور بچوں کے مطالعہ کے لیے بہت مفید قرار دیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے اسے تمام پبلک لائبریریز اور اسکولوں کے لیے جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے۔ اخوت فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان پنجاب میں چلنے والے جو 300 اسکول ہیں، ان میں اس کو ایک سٹوری ٹیلنگ کے طور پہ وہ دیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ ایک دعویٰ اکیڈمی کے سکولز ہیں، وہاں بھی بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اور بھی کئی جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ میں اس کا تھوڑا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس جو کتاب ہے یہ کیوں میں نے لکھی۔ یہ کتاب بچوں کے ذہن میں اسلام کے بارے میں جو آنے والے سوالات تھے، یہ دراصل ان سوالوں کے بڑے دلچسپ انداز میں مکالمہ کی صورت میں جواب ہیں، اور یہ وہ سوال ہیں جو بڑوں کے ذہن میں بھی آتے ہیں، اور اکثر بچے اپنے ماں باپ سے یہ سوالات پوچھتے ہیں، اور ماں باپ بعض اوقات ان کو جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب والدین اور اساتذہ کے لیے بھی اسی طرح مفید ہے جیسے بچوں کے لیے ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کتاب میں جو کہانیاں ہیں، 16 کہانیاں اس کتاب میں، آپ ان کے دیکھیے، ان کے عنوانات آپ یقیناً انہیں سراہیں گے کہ پہلا یہ ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، بچے یہ پوچھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اور ظاہر اس کی وضاحت کی کہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہے۔ تو پھر یہ سوال تھا کہ اللہ اور انسانوں کے قانون میں کیا فرق ہے، یا بنیادی طور پہ بچوں کا یہ سوال ہے کہ اسلام کہتے کسے ہیں، کن چیزوں پہ ایمان ہونا ہمارا ضروری ہے۔ اور پھر اسلام جو ہے وہ ظاہر نبی اور رسول لے کے آتے ہیں، تو نبی اور رسول کس کو کہتے ہیں، یا اب نبی اور رسول کیوں نہیں آتے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات ہیں۔ پھر بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، تو اسلام ہی کیوں سچا دین ہے۔ پھر ایک بچوں کا یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا کرتے ہیں، دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے کہ جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بول چال کے آداب کیا ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں میں مختلف فرقے اور برادریاں اور یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہیں، اور کیا سب مسلمان برابر ہیں۔ پھر جو بچے یورپ میں رہتے ہیں یا پاکستان میں بھی غیر مسلم بچے ان کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ یا سلوک کس طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر ایک بہت ہی بڑا سوال ہے جو بڑوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں، یہ بچے اکثر پوچھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد یہ سوال کہ مومن کس کو کہتے ہیں، یہ ایک سب سے اہم سوال ہے۔ اور پھر وہ کون سی ایسی مثالی شخصیت ہے جس کو سامنے رکھ کے بچے جو ہے وہ اپنا ایک ان کو رول ماڈل سمجھیں، اپنی شخصیت کی تعمیر کریں۔ تو یہ 16 کہانیاں ہیں جو اس پہلی کتاب سبق آموز کہانیاں، جس کو اب میں نمبر 1 کہہ رہا ہوں، اس میں شائع ہوئی ہیں، اور یہ کتاب الحمدللہ اتنی مقبول ہوئی ہے کہ اردو میں یہ بنیادی طور پہ شائع ہوئی تھی، لیکن اردو میں شائع ہونے کے بعد یہ کتاب جو ہے وہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں، 16 سے زیادہ زبانوں میں یہ جو ہے ترجمہ ہو کے چھپ چکی ہے۔ ان زبانوں میں اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ ہے انگریزی، عربی، اردو میں ہو گئی، فارسی، سویڈش، ڈینش، نارویجین زبان، جرمن،
فرینچ، فرانسیسی اور ہندی اور بنگالی اور گوجری زبان، تو ان زبانوں میں یہ کتاب جو ہے وہ چھپ چکی ہے، جبکہ جو 4 اور زبانیں ہیں جن میں اطالوی زبان ہے، اٹالین، جاپانی زبان ہے، سندھی زبان ہے اور پنجابی ہے، ان میں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ چھپنے کے مراحل میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مزید زبانیں ہیں جن میں اس کا ترجمے کا کام جاری ہے، ان میں اسپینش ہے، ترکی ہے، کشمیری ہے، ازبک زبان ہے اور روسی زبان ہے۔ تو اس میں جو ہے مترجمین جو ہیں وہ اس پہلی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے وہ بصارت سے محروم لوگ جو دیکھ نہیں سکتے، نابیناؤں، ان کے لیے اردو اور انگریزی میں بھی آ رہی ہے، وہ ابھرے ہوئے حروف کی مدد سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے اتنی زیادہ زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ ہوئی ہے، اور پاکستان میں اس کتاب کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے پاکستان پورے میں جو بک سینٹرز ہیں وہاں سے یہ آپ کو کتاب مل سکتی ہے، بہت ہی کم قیمت میں، 100 روپے کے قریب اس کی قیمت ہوگی۔ یہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے شہر کے کسی بھی قریبی جو بک سٹال ہے اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں جی کہ ہمیں یہ کتاب چاہیے، تو وہ بک سٹال والا جو ہے وہ کتاب منگوا کے آپ کو دے دے گا۔ تو یہ بچوں میں اس سے ایک تو ان کے اردو زبان کی جو ہے وہ ترویج بہتر ہوگی، خصوصاً جو یورپ میں بچے ہیں۔ دوسرا، ان کو اسلام کے بارے میں جو ان کے سوال ہیں ان کے جواب ملیں گے۔ تیسرا، یہ ایک کہانی کی صورت میں بھی ہوگی، تو بچے جو آج کل گھروں میں ہیں ان کی سرگرمیاں کم ہیں، تو بہتر ہے کہ ان میں مطالعے کا رجحان بڑھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کو یہ کتاب خرید کے اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ تو پاکستان بھر میں آپ کو مل سکتی ہے۔ جو یورپ میں لوگ ہیں یا سویڈن میں لوگ ہیں، اگر ان کو یہ کتاب چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یہاں ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، یہ ہم آپ کو کتاب مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا جو ہے وہ ایک موبائل ایپ بھی بنا ہے، جس میں اینڈرائڈ اور جو ایپل ہے اس میں یہ کتاب 8 زبانوں میں جو ہے وہ موجود ہے۔ اس میں اردو کے علاوہ انگریزی، عربی، بنگالی، فرانسیسی اور فارسی، نارویجین اور ہندی زبانوں میں تو یہ موجود ہے۔ لیکن میری اپنی زیادہ خواہش یہی ہے کہ بچے کتاب پڑھیں، کتاب میں ان کو مطالعے کا رجحان جو ہے وہ بڑھے۔ لیکن اگر کچھ جگہوں پہ کتاب ان کو نہیں مل سکتی یا وہ دور ہیں تو وہ اینڈرائڈ سے یا ایپل سے اسٹور سے جا کے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی میری بچوں کے لیے پہلی کتاب۔ اب اس کے بعد بچوں کے سوالات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد میں نے جو دوسری کتاب بچوں کے لیے لکھی ہے وہ سبق آموز کہانیاں 2 ہے، جو نسبتاً بڑے بچوں کے لیے ہے اور جس میں بڑے موضوعات ہیں اور جس میں 20 کہانیاں ہیں۔ اب ان کہانیوں کے موضوعات کو دیکھیے جو بہت ہی اہم ہیں۔ وہ ہے بچوں کے حضور، آدم اور فرشتوں کی کہانی، عبادت کا کیا مطلب ہے، روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، رسول اکرم کی ولادت کائنات کے لیے رحمت ہے، کون سی چیزیں نہیں کھانی پینی چاہیے، دوسروں سے حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، اسلام میں جانوروں کے حقوق، جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا جہاد کا مطلب غیر مسلموں کو قتل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو باقی کہانیاں وہ ہیں سائنسی ترقی میں مسلمان سائنسدانوں کا کردار، ماحولیات کے بارے میں اسلامی تعلیمات، اکثر اس میں بہت کم بات ہوتی ہے انوائرمنٹ پہ، پھر مسلمان ترقی میں دوسری قوموں سے کیوں پیچھے ہیں، غور و فکر اور علم حاصل کرنا، مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز کیا ہیں، اسلامی جو تہذیب ہے، سویلائزیشن اور تربیت یہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، سر سید احمد خان کون تھے، بچوں کا اقبال، علامہ اقبال کے بارے میں بچوں کو تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور کامیاب زندگی گزارنے کے اصول جو نوجوانوں اور بچوں میں اگر وہ آئیں تو وہ اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 20 کہانیاں بہت ہی اہم موضوعات پہ ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے جو تمام دفاتر ہیں پاکستان میں وہاں سے یا عام کتابوں کی دکانوں سے مل سکتی ہیں، اور جو سویڈن اور یورپ میں لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا ہم ان کو مہیا کر سکتے ہیں۔ اور سویڈن میں تو جو پہلی کتاب ہے سبق آموز کہانیاں، اس کا سویڈش زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، تو وہ جو سویڈن میں لوگ ہیں اگر وہ ان کو سویڈش زبان میں چاہیے تو وہ سویڈش زبان میں بھی وہ لے سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دونوں کتابیں
بچوں کے لیے اسلام کی بنیادی معلومات کا ایک نصاب ہے، کورس ہے، جس کو بچے بہت ہی دلچسپی سے پڑھیں گے، کیونکہ اس کا انداز بڑا زبردست ہے، مکالمے کے انداز ہے، دلچسپی لیے ہوا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا والدین سے کہ وہ یہ کتابیں لے کے اپنے بچوں کو ضرور تحفے کے طور پہ دیں۔ وہ نئے سال کے تحفے کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ بچوں میں مطالعے کا رجحان بڑھے اور ان کی اچھی شخصیت کی تعمیر ہو۔ اور پھر میں اس کے بعد نوجوانوں سے، بچوں سے، اساتذہ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب وہ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ یہاں کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگی ہیں، اس کے بارے میں آپ تجاویز دیں۔ اور مستقبل میں اگر آپ کسی موضوع پہ چاہیں کہ میں اس پہ لکھوں، کیونکہ تیسری کتاب جو ہے وہ اس کو میں لکھ رہا ہوں، تو آپ کے اس سوال کو، آپ کے اس موضوع کو اس تیسری کتاب میں بھی میں وہ شامل کر لوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ سلامت رکھے اور آپ کو آسانیاں فراہم کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔